خواتین حضرات، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اور رات گئے کی یہ خصوصی نشست، اسی جذبہ حریت کو ہمارا ایک سلام۔ خواتین حضرات، گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر سال 5 فروری اہل پاکستان اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ بھلے اس ظلم کی یہ رات کتنی طویل ہو، ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے اور ہر صورت میں اس صبح کا انتظار کریں گے اور اس صبح کے لیے کوشش کریں گے کہ جو باہر طور اہل کشمیر کا حق ہے۔ یاسمین حمید نے کہا تھا، یہ ہونے اور نہ ہونے کا لمحہ ہے، اسے برباد مت کرنا۔ زمانہ ایسے ایک لمحے کی خاطر گردشوں میں ہے، ترستے ہیں اسے تاریخ کے اوراق صدیوں سے، اسے برباد مت کرنا۔ یہی لمحہ ہے جس لمحے ہمیں جغرافیے میں کچھ لکیریں کاشت کرنی ہیں، یہی وہ وقت ہے کشمیر کی وادی میں جب حسن ازل آباد کرنا ہے۔ جب ایسی فصل بونی ہو تو سر اور خون بے معنی سے ہوتے ہیں، زمین سرخ روح کرنے کو تھوڑا سا لہو دینا ہی پڑتا ہے، لہو جو بے زباں مٹی کے لب بھی کھول دیتا ہے، لہو قطروں میں خزانے ظلمت کے خزانے تول دیتا ہے، لہو مردہ فضاؤں کو از خود سیراب کرتا ہے، لہو اندھی رتوں میں زندگی کے خواب بھرتا ہے۔ لہو کی آبشاریں دیکھ کر آنکھیں نہ کھو دینا، لہو کی بھینٹ دے کر آج کا لمحہ امر کر دینا۔
یہ اور نہ ہونے کا لمحہ ہے، اسے برباد مت کر دے۔ خواتین و حضرات، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کو یہ بتلاتے جائیں بار بار کہ ہمیں اس لمحے کو اپنی گرفت میں رکھنا ہے اور بار بار دنیا کو یہ باور کرانا ہے کہ ظالم کون ہے، اس لیے کہ ہم اس کشمیر کا ذکر کرتے ہیں جو 150 سال سے غلام ہے۔ ہم اس کشمیر کا ذکر کرتے ہیں جس کے 1.25 کروڑ باسی جبر کی بیڑیاں مانند پازیب بجاتے ہیں، جہاں حق گویائی کو پیلٹ گن ملتی ہے، جہاں زندگی سنگین کی نوک پہ سسکتی ہے، جہاں کی بیاہتا سہاگ اور بیوگی کی حد فصیل پر ہے کہ دنیا اس کو ہاف ویڈو کہتی ہے، اور جہاں کی مائیں ان کمسنوں کی قبر کی خاک چاٹتی پھرتی ہیں کہ جن کی مسیں بھیگنے کی بھی نیاز بھی نہیں آئی تھی، مگر حریت ہے کہ زعفران کے کھیت کی طرح تازہ ہے اور مسکرا رہی ہے۔ اور یہ شاید اس لیے ہے کہ یہ کشمیر للہ کی زمین ہے، للہ عرفہ کی زمین ہے، وہ للہ جو نہ آگ کا شعلہ بننے کے لیے پیدا ہوئی تھی اور نہ ہی زمین کے سینے پہ اپنی قبر کا پتھر گڑوانا چاہتی تھی۔ سو جب دنیا نے للہ کے جسد سے چادر اتاری تو وہاں سوائے پھولوں کے ڈھیر کے اور کچھ نہیں تھا۔ یہ للہ نہ برہمن کی بیٹی ہے نہ حضرت شیخ کی، یہ للہ کشمیر کی بیٹی ہے، جس کا سبق اہل کشمیر کو ازبر ہے کہ کامیابی بے لوث اور بہادر انسانوں کے لیے ہوتی ہے۔ چوبے خشک اور شمع کا جلنا یکساں نہیں ہے، اور مکھیوں کو پرونے کو سلیمیں میسر نہیں آتی۔ سو جبر کے مقابل کشمیر کا سر سربلند ہے۔ 150 سال کی اس حریت کی داستان کو جو نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے، دیکھیے تو بے اختیار فیض صاحب کے مصرے یاد آتے ہیں کہ کس کو شکوا ہے گر شوق کے سلسلے، ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا ملے، ان قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے، جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے۔ خواتین و حضرات، اس جذبہ حریت پہ اتنی کتابیں، اتنی بیان، اتنی نظمیں، اتنے شعر کہے گئے ہیں کہ پھر بھی ہے انکہی سی بدستور دل کی بات۔ سو آج کی نشست میں یہ دیکھنا ہے کہ زبان و بیان نے، ادب نے، شاعری نے، نثر نے، گائکی نے، لوگ داستانوں نے، صوفیہ نے کیسے اس خطے کو، کہ جس پہ نگاہ پڑتے ہی مغل بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر زمین میں کہیں جنت ہے تو یہی ہے، اور جس کے اوپر حضرت اقبال کو ایران صغیر کا شائبہ تھا کہ جو اولیاء کی سرزمین ہے، تو ذرا ہم اس کے ادب پر، اس کی خوبصورتی، اس کے لوگوں کی خوبصورتی پہ بات کریں۔ اور اس نشست میں ایک جو آج ہم نے یہاں منعقد کی ہے، جو ان دو شخصیات کو ہم نے زحمت دی ہے، گویا سمجھ لیجئے کہ حضرت غلام نبی بھاٹ کو اگر میں کہوں کہ آپ کشمیر پہ اتھارٹی ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ صاحب علم ایسا بے کرا سمندر ہے کہ بے نیاز ہے کہ کتاب چھپتی ہے یا نہیں چھپتی ہے۔ آپ جہاں ایک مائنہ صحافی ہیں، وہاں کشمیری لسانیات اور کشمیری ادب پہ گویا خود ایک اتھارٹی ہیں۔ کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے کہ جس میں کشمیریات پڑھائی جاتی ہو اور آپ کا ذکر خیر وہاں نہ ہو۔ کوئی ایسا اخباری ضمیمہ شائع نہیں ہوتا ہے کہ جس میں ذکر کشمیر کا ہو اور آپ کا نام نہ ہو۔ سب سے پہلے تو یہ بتلائیے، یہ ظلم کیوں ہے کہ اتنا زیادہ علم جو ہے وہ ابھی تک کسی کتاب میں نہیں آیا؟ اس کی بیسک وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں ذاتی طور پر کشمیر کو ایک الگ موضوع سمجھا جاتا ہے، اس کے وہاں اس پہ اتنی توجہ نہیں دی جاتی کہ اس کو لوگ اپنے اس متوجہ ہوں۔ لہٰذا یہ بڑی مہربانی تھی یوسف شاہ بخاری صاحب کی، جنہوں نے پنجاب یونیورسٹی میں کشمیریات ڈپارٹمنٹ کی بنیاد رکھی۔ پھر اشرف قریشی صاحب وہاں آئے، انہوں نے مل کے، میڈم نصرت صاحبہ ہیں وہ ہیں، اب زاہد بخاری صاحب ہیں، انہوں نے مل کے اس کو چلا رہے ہیں۔ جس طرح ان کی بڑی مہربانی اور بڑی ہمت ہے۔ بٹ صاحب کتاب آپ کو لکھنی پڑے گی اور ہم آپ کو یاد کراتے رہیں گے، اس لیے کہ ابھی جب خواتین حضرات میری بٹ صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، آپ کشمیر میں فارسی ادب کی بات کیجئے، آپ صوفیہ کی جو صوفیانہ شاعری ہے اس کی بات کیجئے، آپ اس کے بعد جو کشمیری زبان میں ضرب الامثال ہے اس کی بات کیجئے،
آپ جو اشلوک پڑھے جاتے ہیں ہندو پنڈتوں کی جانب سے کشمیر میں، ان کی بات کر لیجئے. ایک ایک شے صاحب کو ازبر ہے. آج ہم آپ سے انہی تمام موضوعات پہ گفتگو کریں گے. امجد ممتاز افسانہ نگار ہیں، پیشے کے اعتبار سے انجینئر ہیں، مقبوضہ کشمیر سے تعلق ہے، اور ان کی کہانیوں کا جو پیتھوس ہے، کتاب کا جو افسانوں کا مجموعہ شائع ہوا وہ خود بتلا دیتا ہے اس کا ٹائٹل، کہ جو کشمیر کی کسک، جو کشمیر کا دکھ ہے، وہ امجد کی تحریروں سے ایسے چھلکنے کا لفظ چھوٹا ہے، انگریزی میں کہتے ہیں اوز آؤٹ. وہ ہے کہ آپ کی کہانیاں سب کی سب کشمیر کے گرد گھومتی ہیں. امجد، آپ ہمارے دوست بھی ہیں، انجینئر ہیں، آپ سے یہ ضرور پوچھیں گے کہ بھلے آدمی سائنس ٹیکنالوجی سے وابستہ ہو جائے، مٹی کی محبت ایسی ہے کہ اندر سے کہیں نہ کہیں ادب پھوٹ ہی پڑتا ہے. شمون، شکریہ آپ کا تعارف کا. وہ افتخار عارف نے کہا نا، مٹی کی محبت میں ہم آشفت تسروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. آپ تھوڑی سی وہ آپ نے کہا کہ میرا مقبوضہ کشمیر سے تعلق تو نہیں ہے، آزاد کشمیر سے تعلق ہے، لیکن بہرحال مقبوضہ کشمیر سے بھی ہے، کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ کشمیر ایک وحدت ہے. جی. تو کشمیر سے تعلق یا آزاد کشمیر یا مقبوضہ کشمیر، سرحد کی دونوں طرف ہمارے لیے تو ایک ہی ہے. اور بلکہ اس پہ میرا ایک افسانہ بھی ہے، وہ اسی مجموعے میں شامل ہے، سیز فائر کے عنوان سے. تو ہم جو میرا شوق ہے لکھنے کا، اس میں کشمیر کا ہونا تو وہ تو مٹی کا قرض تھا جس کو اتارنا ضروری تھا. اور کوئی لکھنے والا اگر اپنے وطن کا ذکر نہ کرے تو یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے. لیکن صاحب کا ذکر کیا وہ یہ کہ میں اپنے خواب سے ہٹ کر جیوں تو میرے خدا بگاڑ دے، میری مٹی کو در بدر کر دے. ادب کی بات ہو اور اس میں شاعری موسیقی ہو نہیں سکتا. اور وہ سرزمین کے جس کے جھرنے بھی گنگناتے پھرتے ہیں، جس کے گڈریے بکریاں چراتے ہوئے بے مثال شعر کہہ دیا کرتے ہیں، اور جہاں جب ہوائیں چلتی ہیں تو گویا ایسا لگتا ہے کہ گیت بکھیرتی ہیں. اور آپ نے اس بزم کی آغاز میں جو بہت خوبصورت سا کشمیری نغمہ بہت مقبول ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے یہ تو ابھی ہمیں بھٹ صاحب بتائیں گے، لیکن نتاشا آپ نے کیا خوب گایا. نتاشا ہماری مہمان ہیں آج. آپ مظفر آباد سے تشریف لائی ہیں، ریڈیو مظفر آباد سے وابستہ ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن کا خصوصی چینل آزاد جموں کشمیر ٹیلی ویژن، اس سے آپ بہت بچپن سے گا رہی ہیں. بہت دل فریب آواز ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم تو دو یا جانتے تھے ملکہ پکھراج کو یا حدیقہ کیانی کو، ہم آپ کی آواز میں دیکھیں گے کہ کیسی خوبصورت آوازیں کشمیر میں اور بھی موجود ہیں. صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتلائیے کہ نتاشا نے جو آغاز میں مشہور کشمیری، یہ فوک ہے نغمہ؟ یہ فوک نغمہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بیسیکلی کشمیری، کیونکہ میں دیکھ رہا تھا جب وہ چل رہا تھا تو جو آپ جس طرح سے لہک رہے تھے نا، کیونکہ وہ ان کو نتاشا کو دیکھ کر تو میں یہی کہوں گا نا، رند پوشمال نے گندنے درائی لو، کہ یہ میرے پھولوں جیسے محبوب یا معشوق یا دوست یا جو بھی ہے، جو میرا محبوب نظر ہے، وہ دیکھو پھولوں سے کھیلنے کے لیے باہر. یہ بیسیکلی ایک پنڈت کے کسی شہزادے کے سلسلے میں جو محبت کے جب کہانی کو فلوک رنگ دیا گیا تھا تو اس پہ یہ بنایا گیا تھا. اچھا، یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں. کشمیر کا جو اساطیری ادب ہے، یا جسے آپ خود صوفیہ کی زبان میں بھی کہیں، اس کا بلا تخصیص محبت موضوع ہے. میرا پیام محبت ہے جہاں تک پہنچے. کوئی خاص وجہ، مطلب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 95% مسلمان آبادی ہے، لیکن محبت کسی مذہب کی قید میں نہیں ہے. آپ اپنے نام کے ساتھ پنڈت بھی لکھتے ہیں، اور ابھی آپ ہمیں بٹ اور بھاٹ کا فرق بھی بتائیں گے. یہ جو انداز ہے کشمیری ادب کا، اس پہ اس کا کیا پہلو ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ہے، ابھی آپ نے خود بتایا کہ مذہب یا کوئی بات کسی محبت کے لیے، محبت کے امن کے لیے یا محبت کی بات، وہ مذہب کی پابند نہیں ہوتی. کشمیر کی 3-4 ہزار سال پرانی تاریخ جو ہے، یہ بر صغیر میں واحد تاریخ ہے جو مدونہ لکھی گئی ہے. اس سے یہ میرا خیال اعزاز پورے بر صغیر میں کسی کو حاصل نہیں ہے. ساری تاریخ لکھی، جس کی تاریخ لکھی گئی ہے کشمیری زبان کی، کشمیری ادب یا کشمیر کی تاریخ نیل مت پران سے شروع ہوتی ہے.
نیل مت پوران، ناگ مت کے جو پیروکار تھے جو کشمیر میں پہلے کشپ رشی نے جب کشمیر کو آباد کیا، جی کیونکہ شروع سے صوفیہ کی سرزمین رہی، دنیاوی علائشوں سے پاک لوگ وہاں جا کے روحانی زندگی تجرد کی زندگی گزارتے اور اس کا آباد کیا. وہ پہلے کو جو قبیلہ یہاں آباد وہ ناگ کہلاتا ہے. ناگ سے مراد دو چیز نکلتی ہے، ایک سانپ جی اور دوسرا چشمہ. کشمیری میں چشمے کو ناگ کہتے ہیں، انت ناگ. جیسے انت ناگ. بالکل. تو یہ لوگ جو چشموں کی پوجا کرتے تھے یہ ناگ، لیکن ان کے جو علم کا یہ حال ہے کہ انہوں نے پہلی جو ان کی مذہبی کتاب ہے نیل مت پوران، وہ بھی عشق و محبت ہی کی داستان ہی مال ناگ رائے پہ ہے. اچھا. کہ ناگ شہزادہ ارجن جو زمین کے نیچے پانیوں میں رہتا ہے وہ نکلتا ہے تو اس کی محبت کی جو دیوی یہ لڑکی ہے ہمال ہے اس کے اوپر اس نظر پڑتی ہے تو ناگ رائے اسے عشق کرتا ہے، شادی کرتا ہے اپنے ساتھ، لیکن وہ کہتا ہے اب اوپر کی بات نہ کرنا، کبھی اوپر نکل نہیں. وہ کہتی ہے نہیں باہر نکلو میرے زمین پہ رہنے کے لیے. تو وہاں سے پھر یہ کلیش ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے. لیکن یہ سمجھے 3,500-4,000 ہزار سال پرانی داستان بھی عشق و محبت، عشق و محبت کی داستان. وہ کشمیریوں کی گٹھی میں یہ عشق ہے. پھر ناگ مت ختم ہوا تو ہندو مت برہمن وہاں آئے، جن شنکراچاریہ کے تو خیر بہت بات کی بات، اس سے پہلے بھی. پھر ہندو مت جب آیا اس میں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک سے ایک داستان، مہا بھارت ہوگی، اس میں کشمیری پانڈووں نے 20 سال پانڈووں کی طرف سے یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب اسلام آیا تو اسلام میں بھی آپ دیکھیں گے حبہ خاتون ہماری سب سے بڑی کشمیر کی ملکہ کشمیر جس سے کہا جاتا ہے، فارسی کی بہترین شاعرہ اور کشمیری کی بہترین شاعر جس نے کشمیری شاعری کو فارسی کی بندشوں سے بھی آزاد کر کے اوریجنل کشمیری زبان کو فروغ دیا. اچھا، یہ میں نے جیسے آغاز میں بھی لل کا ذکر کیا تھا، کیا سرزمین ہے یہ کہ جہاں اس کی برفپوش چوٹیوں پہ ایسے ایسے نامور برگزیدہ ولی جو ہیں وہ مظہر تجلی خدا بن کے استادہ ہیں، حضرت شاہ ہمدان اور بے شمار نام ہے. اب یہاں پر میاں محمد بخش صاحب، لیکن کشمیر میں کیا کمال ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی تصوف کے ایسے درجے پہ فائز ہوئی ہیں. لل دت کو آپ دیکھیں گے ہندو مت شیو کشمیری شیوزم کی پیروکار تھی، بلکہ اس کے بانیوں میں شامل ہے کہ کشمیر میں اب جو شیوزم ہے یا ہندوازم ہے وہ جس چیز کے گرد گھومتا ہے وہ کشمیر ہی ہے. وہاں گنگا جمنا کا تصور نہیں ہے، وہاں پوتر جل جو ہے بہت جل دریائے جہلم کو تصور کیا جاتا ہے اور ان چشموں کو جو وہاں موجود ہے وہیں ان کی بینٹ چڑھاتے ہیں، وہیں ان کی راگ بہاتے ہیں، وہیں وہ کشمیری اپنے تمام رسومات انجام دیتے ہیں. اب لل دت کا ہے کہ لل دت کشمیری زبان کی سمجھے پیٹرن شاعر، کشمیری زبان کا. آپ کسی کشمیر کے دور دراز دیہات میں چلے جائیں، 650 سال ہو چکے اس خاتون کو گزرے ہوئے، لیکن کشمیر کی ایک ان پڑھ جاہل عورت بھی کو زبانی اس کا کلام ازبر ہوگا. لیکن لل کا جو تعلق حضرت شاہ ہمدان اور ان کی اولاد سے وہ بڑا مطلب ایک طرف آپ کا تعلق نہیں ہے اس مذہب سے، لیکن جو روایت ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کچھ روایتوں میں کہ کچھ حضرت شاہ ہمدان کچھ جگہ یہ صاحبزادے تو لل نے چیخ مار کے کہا کہ مرد فقی آ رہا ہے اور اب لل کے لیے پردہ واجب ہے. کیونکہ آپ یہ ایک بالکل مشہور مثال ہے کہ ان کے شاہ ہمدان کے آنے سے پہلے لل دت پریشان پھر رہی تھی. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کہتے یار مجھے کپڑے دو، چادر دو، میں اپنے کو لپیٹوں. بولا کیوں؟ کہ آج پہلی مرتبہ کوئی مرد کشمیر میں داخل ہو. اور وجہ شاہ جی وہ کیونکہ وہ لباس نہیں پہنتی تھی، سر کے بال اتنے لمبے ہو گئے تھے بالکل رہنے والی خاتون، لیکن وہ مجذوب تھی. وہ کہتے ہیں کہ کشمیری میں روایت ہے کہ وہ اس کی طرف شاید آنکھ اٹھا کے بھی کوئی نہیں دیکھتا تھا. اور اس نے جب کشمیر کا پہلا صوفی کشمیری رشی سلسلے کا بانی شیخ نور الدین ولی پیدا ہوئے تو وہ ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے. تو لل دت وہاں سے گزری تو اس نے کہا لل اس کو دعا کرو، یہ کچھ آپ مجذوب ہیں، اس کو کچھ کرے. مجذوبہ تھی لل. اس نے اس کو دیکھ کے اردو ترجمہ اس کا کہ پیدا ہوتے ہوئے شرم نہیں آئی تو دودھ پیتے ہوئے شرم آتی ہے. اور پھر حضرت نور الدین ولی وہ کشمیری سلسلہ تصوف کا بانی. اچھا، یہ ہم جو تصوف کے سلسلے دیکھتے ہیں اس میں تو عام طور پہ چشتیہ، قادریہ، غوثیہ ان سلسلوں کے نام آتے ہیں. کشمیر وہ علاقہ ہے کہ جس کا اپنا سلسلہ رشی کہلاتے ہیں. وہ لوگ رشی وہ آدمی ہے جو بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. آپ بھی اگر یہ بتلائیں کہ یہ جو آپ افسانے لکھتے ہیں یہ محبت کا افسانہ جو کشمیر کا ہے یہ آپ کو باقی افسانوں سے مختلف کیسے لگتا ہے؟ میں یہ بھٹ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو میں یہ خاص طور سے جو کشمیر کی جو شناخت ہے وہ تصوف ہے، رواداری ہے، مختلف مذاہب کا باہمی تعلق ہے. اور اگر آپ جدید ترین جتنی اسٹڈیز دیکھیں تو کشمیر کی جو
فیملی لائف ہے اس کو ایک ماڈل کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ڈائیورس ریٹ جو ہے وہ دنیا میں سب سے کم رپورٹ کیا جاتا ہے. تو محبت، رواداری اور وابستگی جو ہے یہ کشمیر کی شناخت ہے، اور یہی چیز ادب میں، اور یہی چیز شاعری میں، اور یہی چیز اپنی مٹی سے محبت، اور پھر جو اس میں مزید شدت یہ پیدا ہوئی ہے کہ جب ظلم کا ایک تسلسل ہے، ظلم کی ایک تاریخ ہے، وہ جب بڑھتی گئی ہے، اس میں جب اضافہ ظلم جب بڑھتا گیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ محبت یہ نہ صرف ان لوگوں میں اور ان کے فنکاروں میں پیدا ہوئی ہے، بلکہ اس کا پیغام بھی ایسا ہے کہ یہ سرحدوں کا پابند نہیں ہے. اور اس وقت آپ کو جیسے نظر آتا ہے جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، اور جتنی بڑی تاریخ ہے جس میں مذاہب کی جو تاریخ ہے، اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے، کہاں تک پہنچے، تو شاید وہ کشمیر کے لیے کہا. اب امجد نے جو بات بھٹ صاحب کہی، ایک تو میں نے مذہب کے حوالے سے میں آپ سے یہ ضرور بعد میں پوچھوں گا کہ مسلمانوں کے نام کے ساتھ بھی پنڈت آتا ہے، غلام نبی پنڈت، اور آپ نے مجھے ابھی بڑا دلچسپ بٹ اور بھٹ کا فرق بتلایا. لیکن اس سے پہلے اب چونکہ ادب کی بات ہو رہی ہے، ہم نے کشمیری ابتدا میں جو صوفیہ کا رنگ ہے اور جس میں للہ کے شعر بھی بیان کیے گئے، ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ فارسی کا جتنا عمدہ کلام کشمیر میں ہے، حالانکہ کوٹ دلی میں ہے اور سرکاری زبان دلی میں ہے، لیکن وہ جیسے شیخ حزین جو مارکا بہت مشہور ہے خانِ آرزو کا اور شیخ حزین کا، کہ شیخ حزین ایران سے آئے، انہوں نے آ کے یہاں کا ادب دیکھنے کے بعد کہا 2.5 فارسی کا شاعر ہے سارے بر صغیر میں. ایک سنا ہے کوئی خسرو گزرا ہے، ایک غنی کاشمیری ہے اور آدھا فیضی ہے. تو اتنا بڑا کام غنی کاشمیری کا، یہ کہاں سے فارسی کا رنگ آیا؟ یہ جو شاہ ہمدان، ان کے ساتھ جو 700 ان کے مبلغین آئے کشمیر میں اسلام پر، یہ گلگت بلتستان کے راستے سے ہوتے ہوئے کشمیر میں وارد ہوئے، وہیں پھر پڑاؤ کیا اور وہیں ان کو اسلام کی تبلیغ کی. ان کی زبان فارسی تھی. اچھا. کشمیری سنسکرت بولنے والے ہندو پنڈت ساری ہندو، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زبان بھی بدل دی. اچھا. اور کشمیری کو فارسی میں ایران صغیر کہا جاتا ہے. آج بھی کشمیر ایران صغیر ہے، کہ جس طرح یہاں انگریزی یا دوسری زبانوں کو بولے، کشمیر میں فارسی ہر بچہ، بڑا بوڑھا جوان، دیہاتی ہو یا شہری، وہ فارسی سے آ گیا. حتیٰ کہ آج بھی ان کے جو تلفظ ہے وہ جب بات کرتے ہیں فارسی کے ساتھ، فارسی کے انداز میں بات کرتے ہیں. اچھا، یہ حضرت غنی کاشمیری کا اور صاحب کا ایک واقعہ بھی ہے مشہور ہے. وہ کیا واقعہ ہے؟ روایتوں میں تو یہی ہے کہ صاحب ان سے ملنے کے لیے آئے تو غنی وہاں موجود نہیں تھے. اچھا. تو صاحب ایران کے بہت بڑے شاعر. بالکل. اور غنی کشمیری کی عادت تھی کہ جب وہ گھر میں ہوں تو دروازہ بند رکھتے تھے، جب باہر جاتے تھے تو دروازہ کھلا رکھتے تھے. تو صاحب نے دیکھا تو انہوں نے کوئی شعر، ایک مصرع لکھا ہوا ہے، صاحب نے اس کو مکمل کیا. تو اس کے بعد جب غنی آئے تو اس نے کہا لگتا ہے صاحب آیا تھا. آپ کو حیرت ہوگی کہ ایران کے بڑے بڑے شعراء، مشہدی ہو گیا، قدسی ہو گیا، یہ صاحب ہو گیا، کلیم ہو گیا، یہ کشمیر میں دفن ہے. اچھا. ایران سے کشمیر باقاعدہ آیا ہی کشمیر میں. اور سری نگر میں مزار شعراء کے نام سے ان کا پورا ایک احاطہ ہے وہاں کے. غنی کا ایک شعر بہت مشہور ہے، غنی صاحب کا شعر ہے، غنی روزے سے آپ پیر کنارا تماشا کن کہ نور دیدش روشن کن ان چشم زلیخا. فارسی شعراء نے کہا کہ ہمارا سارا کلام لے لو، یہ شعر دے دو. اس کا آسان اردو میں تھوڑا سا ترجمہ بتا دیں. اس کا ترجمہ یہ ہے، غنی روزے سے، غنی قیامت کے دن، یعنی روزے سے قیامت کے دن، غنی روزے سے پیر کنا کے پیر نے، کنان یعقوب علیہ السلام کا گھر علاقہ نے تماشا کر دیا. کس بات پہ؟ کہ میری آنکھوں کا نور، میں اس کے لیے رو رو کے اندھا ہو گیا، وہ زلیخا کی آنکھوں کا نور بن چکا ہے. وہ زلیخا کی آنکھوں میں نور بن کے محبت، اور میں یہاں اندھا ہو گیا رو رو کے اس کے غم. نتاشا سے ہم کہتے ہیں کہ نتاشا اب آپ اپنی آواز میں کوئی ایسا ہی خوبصورت سا محبت بھرا گیت سنا دیجیے.
کشمیر میں آئے گا اجالا، یہ خون شہیداں ہے یہ منزل کا حوالہ، آزادی کے نعروں سے گونجے میرا کشمیر، آزادی کے نعروں سے گونجے میرا کشمیر، ایک ایشور کشمیر، ایک ایشور کشمیر، ایک ایشور کشمیر، ایک ایشور کشمیر، اتری ہے جو افلاک سے ہے جنت کشمیر، ایک ایشور کشمیر میرے کشمیر، ایک ایشور کشمیر، ایک ایشور کشمیر، ایک ایشور کشمیر، ایک ایشور کشمیر۔ خواتین حضرات، رات گئے کی یہ خصوصی نشست 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کی مناسبت سے گویا ہماری یہ آموختہ دہرانے کی کاوش کہ وہ فرات کے کنارے ہوں یا کسی اور ساحل پر، سارے لشکر ایک جیسے ہیں، سارے خنجر ایک جیسے ہیں۔ بھٹ صاحب، ہم بریک پہ جانے سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے حسن کے استعارے کی اور جو کشمیر میں صوفیہ کا پیغام ہے اور جس طرح سے اہل کشمیر کو اپنی فارسی شاعری پہ اور فارسی شاعروں پر خود کو ایرانی سے، اچھا یہ بڑا دلچسپ سی بات ہے، اہل کشمیر خود کو ایرانی صغیر کہہ رہے ہیں، اور اردو ادب میں اگر کسی حسین ترین چیز کا استعارہ ہے تو وہ کشمیر کا ہے۔ مثلا غالب کا وہ شعر کہ میر کے شعر کا کہوں کیا غالب، جس کا دیوان کمرز گلشن کشمیر نہیں۔ تو یہ تو یہاں کا سارا اردو ادب ہے کہ جن کے لیے کشمیر جو ہے وہ ایک استعارہ ہے، اور اہل کشمیر کے لیے ایران صغیر ہونا ایک استعارہ ہے۔ فارسی شاعری کی بات آئے تو ذہن بلا مبالغہ شاعر مشرق حضرت علامہ اقبال پہ جاتا ہے۔ آپ کی اگر اردو شاعری کو دیکھا جائے تو کل کتنا 1/3 تو شاید کشمیر کے لیے ڈیووٹڈ ہے، اور جس طرح سے آپ نے خود ساری جدوجہد سیاسی جدوجہد میں جو آزادی کشمیر کے لیے اقبال کا کام ہے، کیا وابستگی کا سبب کیا ہے اقبال کا اتنا؟ بیسیکلی تو پھر جنم تنم گلے کشمیر، کہ میں جو ہوں کشمیر ہی کے شاخ کا پھول ہوں، اقبال صاحب کہتے ہیں، اقبال نے خود کہا ہے۔ اور علامہ اقبال کی کشمیر سے محبت کا میں عالم یہ کہوں گا کہ ان کا ایک شعر ہے جو بہت کم لوگوں کی نظروں سے گزرتا ہے، لیکن کہنے والا وہی ہے، جو ہے ہر لحظہ تجلی گہے مولائے جلیل، جو ہے ہر لحظہ تجلی گہے مولائے جلیل، عرش و کشمیر کے اعداد برابر نہیں۔ واہ، عرش و کشمیر کے اعداد برابر نہیں، کیا کہ یہ اس سے اندازہ کرے کہ، اور پھر کہتا ہے در اخوت ہے، کہ در مطلب ہے اخوت کے صدف میں پنہا، مل کے دنیا میں رہو مثل حروف کشمیر، مثل حروف دنیا میں رہو کشمیر۔ مثل حروف اچھا، مطلب شاعری میں وہ استعارہ استعمال کر رہے ہیں وحدت اتحاد کے کے، اسی لیے، وحدت، یہی یکجہتی کے حوالے سے، کہ بالکل وہی بات ہے کہ ہمیں کشمیر کی طرح متحد ہو کے کام کرنا پڑے گا، چاہے وہ لداخ ہے، جموں ہے، گلگت ہے، بلتستان ہے، یا آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر۔ اچھا، یہاں اب جو 1926 کے قریب لگ بھگ کا علاقہ ہے، زمانہ ہے، اس میں یہاں شہر لاہور میں آپ نے کشمیری برادری کی انجمن کشمیر قائم کمیٹی کی، پھر وہ بنائی، کشمیر کمیٹی بنائی، خود اس کے اس کے جنرل بھی سیکرٹری بن چیئرمین گئے، پھر اسے آل انڈیا لیول پہ لے کے گئے، ایک پورا مطلب وہاں ڈوگرا راج کے خلاف بات چل رہی ہے، بالکل، لیکن برٹش انڈیا میں بھی جس شد و مت سے علامہ نے یہ تحریک چلائی ہے، تو پاکستان کا تو ایک نیچرل نکسس بنتا ہے۔ ہمارا اگر نظریہ پاکستان کو ہم تعبیر کرتے ہیں حضرت اقبال کے خواب سے، تو اس خواب سے آپ کشمیر کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ وہ یہ جو ہمارے جتنے زعماء ہیں ان کی شاعری میں، اور خاص طور پہ اقبال کی شاعری میں، بہت سی جگہ پہ ہمیں یاس اور تکلیف کا جو وہاں ظلم ہے اس کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اب وہاں بات اتنی زیادہ اس کی خوبصورتی کی یا گلشن کشمیر کی نہیں ہے۔ مثلا میرے پیش نظر یہ نظم ہے، آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و وسیر، کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایرانی صغیر، اور سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک۔ اب یہ امجد، یہ جو ہے سینہ افلاک سے اٹھتی ہے آہ سوزناک، اور مرد حق ہوتا ہے جب
مروب سلطان و امیر، اور کہہ رہا ہے داستاں بیداری ایام کی، کوہ کے دامن میں وہ غم خانہ دہقان و پیر۔ مثلا اب یہ جو سارا توڑ استعمال اس کیا وہ جو ہے توڑ اس دستے جفا کیش کو یارب جس نے روح روح آزادی کشمیر کو پامال کیا، یہ بھی اقبال کا بیسک مسئلہ ہے سیاست، کہ وہ سیاسی بنیادوں پر کشمیر کی جنگ کے لیے کام کر رہے تھے۔ لیکن اس طرح مجھے اس میں جناب ناظر صاحب کا ایک شعر یاد ہے، ناظر بڑا مزہ ہو جو اقبال ساتھ دے، ناظر بڑا مزہ ہو جو اقبال ساتھ دے، ہر سال ہم ہوں شیخ ہوں اور شالامار، شالمار کہ کو۔ ہم شالامار میں راتیں گزار۔ بھٹ صاحب، جو کشمیر کے وہاں قومیں بستی ہیں اور جو لوگ ہیں، میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ذرا تاریخ اور ان کی تفصیل اس لیے بیان کریں کہ عام طور پہ کشمیر کی خوبصورتی، ظاہری خوبصورتی، صوفیہ کا تصوف، اس کی بات ہے، لیکن اقبال کا یہ شعر خاص طور پہ کہ یہ قوم نجیب و چرب دستو تر دماغ ہے، کہاں روزے مکافات ہے خدائے دیر گیر۔ اب یہ ایک قوم کے لیے اتنے بڑے القاب استعمال کرنا کہ نجیب کو، کہ قوم نجیب و چرب دست، یعنی ہنر مندی میں کشمیر کا کوئی کمال، جو کمال کشمیر کو حاصل ہے وہ کہیں نہیں۔ کشمیری شالز کا یہ حال تھا کہ پورے یورپ میں تقسیم ہوتے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ جوزفین اپنی ملکہ کے ساتھ جب بیٹھتا تھا یا بات کرتا تھا تو وہ صرف اس کا شانہ دیکھنے کے لیے اپنے شال گرا دیتی تھی کاندھے سے، اور نیپولین اٹھا کے وہ آگ میں جھونکتا اور نئی شال اس پہ ڈالتا، اور سالانہ ہزاروں شالیں کشمیر سے فرانس جاتی تھی۔ اچھا، تب یہ وہ زمانہ ہے کہ جب اہل یورپ کالی مرچ کو سونے کے بھاؤ خرید رہے ہیں، اور اس دور میں بھی کشمیری کام کا اتنا دستکاری میں کشمیریوں کا جواب نہیں، کہ وہ اب بھی پوری دنیا جانتی ہے کہ لکڑی ہو، ریشم ہو، کہ یہ کیا کہتے ہیں، شال ہو یا نمدہ ہو، اس میں یہ تو خیر نہیں، سوری، اس میں ان کو کمال حاصل ہے۔ کشمیری قالین ایرانی قالین کے مقابلے میں زیادہ نفیس اور زیادہ قیمت رکھتا ہے، جس طرح کشمیری زعفران ایرانی زعفران سے زیادہ بہتر تصور کیا جاتا ہے۔ اچھا، ایک وہ خاص اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو، وہ کون سی شال ہوتی ہے؟ وہ شاتوس۔ وہ اس کا کیا کمال ہے؟ اس کا کمال یہ ہے کہ وہ یہ خاص بکریاں ہیں، یہ جو بھیڑیں ہیں، ان کے اون سے بنتی ہیں۔ کون سا وہ اون کون سا ہوتا ہے؟ وہ اون جو ہے یہ بیڑوں کا ہی اون ہے۔ میں نے یہ سنا کہ وادی میں جب چرواہے اپنی بھیڑوں کو لے کے نکلتے ہیں تو وہ اتنا مہین ان کا بال ہوتا ہے کہ راہ میں جو جھاڑیاں آتی ہیں ان پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ چنا جاتا ہے۔ یہ لداخ کی بیڑیں، اس بال کیا تار بنتی ہے؟ یہ لداخ کی مخصوص علاقے کی بیڑیں ہوتی ہیں جو جب جاتی ہیں تو درختوں کے ساتھ، جھاڑیوں کے ساتھ ان کی اون لگتی ہے، تو وہ جمع کر کے وہ پھر اسے لاتے ہیں۔ اسے ہاتھ سے دبایا جاتا ہے، دباغت کی جاتی ہے، اس کو پانی میں رکھ کے اس کو بالکل پیپر کی شکل دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس پہ یہ نقاشی وہ خواہ لڑکیاں یا وہ لوگ کرتے ہیں جو اس کام کے ماہر ہیں۔ اور شاتوس کے علاوہ کشمیری پشمینے کا یہ حال کہ انگوٹھی کے بیچ میں سے نکل کے پتہ، افسوس ہے کہ اگر مجھے پتہ ہوتا اس بارے میں بات ہوگی تو میں شاتوس لا کے آپ کو دکھاتا کہ یار میں لے کے خود کیا ہی اچھا ہو کہ وہ آپ تو فتن دے بھی دیں۔ لاکھوں روپے کی شال اس وقت بھی پاکستان میں میرے خیال اسلام آباد اور کراچی کے علاوہ کہیں شاتوس نہیں ملتا۔ اس کے 2 گاہک ہیں، یا بمبئی، انڈیا بھرا ہوا ہے، بمبئی دلی وہاں، لیکن پاکستان میں 2 مراکز ہے، اسلام آباد یا کراچی، جہاں آپ کو اصل شاتوس ملے گی۔ اچھا، اور بین الاقوامی سطح پہ یہ جو چرب دست کی بات اقبال نے کہی، آپ یورپ میں کہیں چلے جائیں، آپ کو ان کی سب سے پوش علاقے میں کشمیری پشمینہ کی دکان ضرور ملے گی۔ اس وقت سنگاپور میں آج یا کل وہ نمائش کا افتتاح ہو رہا ہے کشمیر کے حوالے سے۔ سو یہ ایک پہلو یہ بھی تو ہے نا کہ یہ سرزمین اتنی ہنر رکھتی ہے، اور اس کی اگر یہ آزاد ہوتا تو اس کی ٹریڈ اور اس کی کامرس بہت بڑی کس مقام پہ ہوتی۔ اب تردماغی پہ آ جائیے۔ تردماغ مجھے اقبال خود سب سے بڑا اس کا نہیں، سب سے زیادہ تردماغی تو یہ کہ 95% مسلم علاقہ ہے، لیکن رواداری کا عالم یہ ہے
کہ بٹ اور بھاٹ کون ہوتے ہیں؟ بیسیکلی تو یعنی جو ہندو مسلمان ہوئے ان کی کشمیر کی ایک بڑی خوبی ہے کہ یہاں ذات جو ہے اپنے فن سے پہچانی جاتی ہے، کام سے. اچھا. یہاں کوئی خاص نہیں. مثلاً کئی لوگ ہیں جو اب کشمیر میں ایک ہے گاڑکل جسے کہتے ہیں مچھلی کے سر والا. کوئی آدمی تھا اس کا سر چھوٹا تھا، اس کا نام گاڑکل ہو گیا. جو ایک آدمی نن ہورو کہتے ہیں ننگے پیر پھرنے والے کو، اس نے پیسہ آئے تو اس نے سونے کے جوتے بنائے لیکن اس کا نام پڑ گیا، وہ خاندان آج تک نن ہورو کہلاتا ہے. اور نہرو کو دیکھیں، جی نہرو نہیں نہر کے کنارے دریا ہیں، کے لیکن کنارے. نہرو کہلاتا ہے. تو جو ہندو سے مسلمان ہوئے ہوں ان کو کہتے ہیں بٹ؟ نہیں، وہ ایک طبقہ ہے، یعنی کہ کشمیری پنڈتس کا ایک طبقہ ہے، لیکن بیسیکلی جو کشمیری مسلمان ہوتا ہے وہ اپنی ذات استعمال کرتا ہے. اور بھاٹ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں بٹ جو ہے وہ کشمیریوں کی ایک جو پنڈتوں کے گوت ہے جو بھوج پتریا پہ اپنا ایک سمجھے ان کا جو حساب کتاب کا سسٹم ہے، اس میں خاندانوں کے شجرے یاد کرتا ہے زبانی. اچھا. شادی بیاہ پہ ان کو بلا پوچھا جاتا ہے کہ شادی کریں کہ نہ کریں، یہ ان کو جو ہے وہ کشمیری بھاٹ کہلاتے ہیں. بھٹ کہلاتے ہیں. یہ اب جو کہانی ہے یہ بالکل مختلف معاشرے کی ہے کہ جہاں پر آپ کا مذہب آپ کی شناخت کے آڑے نہیں آتا، اور آپ کی رواداری کا عالم یہ ہے کہ آپ بھلے ہندو ہوں، کشمیری پنڈت ہوں یا آپ مسلمان ہوں، آپ کا آپس کا تعلق بڑا مستحکم ہے. کیسے آپ کے افسانے میں یہ کہانی پھر ظلم کی آتی ہے کہ ایسے ہی گھر کو آگ لگا دی گئی کہ جو خود سیکولرزم کا سب سے بڑا درس دے رہا تھا؟ بالکل ہے، اور یہی کشمیر کا دکھ ہے. اس دکھ پہ ایک میں نے آپ سے افسانے نگار کا جو تاریخ کو دیکھنے کا انداز ہے وہ بنیادی طور پہ کرداروں کے ذریعے ہی ہوتا ہے. وہ کرداروں کے ذریعے تاریخ کو بتاتا ہے. اب انہی مظالم کا ایک سلسلہ ہے کہ جو آپ آئے روز دیکھتے ہیں کہ ہماری سرحدوں پہ گولہ باری ہوتی ہے. تو میں نے ایک افسانہ، ایک بچے کا افسانہ لکھا جو جنت، اس نے ایک خط لکھا. اچھا. وہ اس گولہ باری کا شکار ہوا، اور اس کو میں نے یہ سوچا، جس بچے کو یہ پتہ نہیں تھا وہ ایک صرف جمعے کی نماز پڑھنے گیا اور دشمن کی گولہ باری کا شکار ہوا. اب وہ ایک تصوراتی طور پہ ایک جنت میں پہنچ گیا. اچھا. تو جنت میں اس کو فرشتوں نے جھولے جھلائے، اور وہ اس کو جھولے جھلا رہے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم زندہ ہو، تمہاری ماں نے ہمارے پاس اس لیے تمہیں بھیجا ہے کہ ہم تمہیں پھولوں کی وادی کی سیر کروائیں، تمہیں دودھ کی نہروں سے دودھ پلائیں اور تمہارے کھانے کے لیے طرح طرح کی چیزیں پیش کریں. ہم تمہیں اداس نہیں ہونے دیں گے، ہم تمہیں ہمیشہ کے لیے بہلاتے رہیں گے، کیونکہ تم ہماری طرح معصوم، تمہارے عمر کے 10 برس اتنے ہی سچے اور پاک ہیں جتنی ہماری ہزاروں برس کی ریاضت. میں پہلے تو خوش ہوا. بچہ یہ اپنی ماں کو خط میں کہہ رہا ہے کہ میں پہلے تو خوش ہوا، مگر پھر میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. انہوں نے فوراً میرے آنسو اپنے نرم و نازک ہاتھوں سے پونچھے اور کہا، دیکھو جن بچوں کی مائیں ان کی یاد میں آنسو بہاتی ہوں کہ انہیں اداس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کی خوشی کے لیے ہر وقت دعائیں کرتی رہتی. اور لیکن وہی بچہ اس جنت میں یہ کہہ رہا ہے، ان فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا دل یہاں پہ نہیں لگ رہا، لیکن ایک بات جو میری جنت میں ہے وہ آپ کی جنت میں نہیں. وہ مجھے فرشتوں نے بتا کر حیران کر دیا. کل جب رات میں کو چپ کے آپ کی سنائی ہوئی لوری گور گور کریو کن کے دورو گاتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا، تو ایک فرشتے نے مجھے کہا، ننھے شہید تم اپنی امی جان کو ضرور یاد کرو اور انہیں خط میں لکھو کہ میں جنت میں ہوں، ایسی جنت میں جسے مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا. لیکن آپ کی جنت تو اس طرح جہنم میں بدل جائے گی. اگر آپ اپنی جنت کو بچانے کے لیے آپ نے کچھ نہ کیا تو پھر میرے جیسے سارے بچے دشمن کے ہاتھوں سے نکل کر آپ کی جنت سے نکل کر اصلی جنت میں آ جائیں گے، کیونکہ جنت تو صرف معصوم لوگوں کے لیے ہوتی ہے. میں نے خط کے آخر میں اپنا نام نہیں لکھا کیونکہ یہاں میرا کوئی نام نہیں، اور آپ تو یقیناً مجھے کبھی نہیں بھولیں گی، کیونکہ شہیدوں کی مائیں اپنے بیٹوں کو اگر بھول بھی جائیں تو قوم انہیں ایسا نہیں کرنے. واہ واہ، اچھا. تو یہ
یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کا نشانہ نہ صرف بچے بنتے ہیں اور وہ معصوم بچے بنتے ہیں کہ جنہوں نے جن کے خواب آزادی کے خواب ہیں، جن کے خواب کشمیر کی جنت میں جانے کے خواب۔ پر میں امجد آپ سے خاص طور پہ بھٹ صاحب آپ بھی اس پہ ہماری ذرا رہنمائی کریں. ایک بڑا کنفیوزنگ سا، اگر میں لفظ استعمال کنفیوز ہو جاؤں اس کو، یا میں کیا کہوں کہ ایک بڑی گنجلک سی بات ہے. دنیا میں جہاں پر بھی جبر آیا ہے، ظلم آیا ہے، یا جن علاقوں میں بھی جدوجہد آزادی چلی ہے یا ظلم کے خلاف تحریک چلی ہے، وہ معاشرے بگڑ گئے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاد افغانستان میں افغانستان کے معاشرے کا حل ہوا، یا جو فلسطین میں ہوا، کہ وہاں پر جو آپس کے تعلقات کی معاشرتی رواداری یا جو معاشرتی اساس تھی وہ پلیمنٹ ہو گئی. اتنے 150 سال گزرنے کے باوجود پہلے ڈوگروں سے کا ظلم سہا، پھر مسلسل کبھی جگموہن ہے، کبھی مودی ہے، لیکن اس کے باوجود جو خطہ کشمیر کی رواداری ہے، میں جو پروپیگنڈا ٹول ہے ان کی فلم انڈسٹری، وہ اگرچہ پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن آج بھی کشمیری پنڈت بھلے کشمیر سے جگموہن کے زمانے میں نکل گیا ہو، اپنی ارتھی کو، چتا کو آگ دینے کے لیے واپس کشمیر لایا جاتا ہے. یہ کیسے سنبھال کے رکھا، کیسے بچا کے رکھا؟ ورنہ تو جب ظلم آتا ہے تو ایک جو اینگر اور فرسٹریشن آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی ان کو مار دیں گے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کے فساد ہوتا ہے. لیکن کشمیریوں کی کشمیریت بہت مضبوط ہے. کشمیریت ایک نام ہے جو مسلسل ہزاروں سال کی تاریخ سے سمٹتا ہے. کشمیری جہاں بھی ہوگا وہ کشمیری کہلائے. اسے اپنے وطن کی محبت، اپنے کلچر، اپنی زبان سے بہت محبت ہوگی کہ بھارت کی پوری کوشش کے باوجود آج تک نہ کشمیریت ختم ہو سکی، نہ کشمیری ختم ہو سکی. وہ ہمارے استاد کے ایک بڑا مشہور شعر مجھے یاد آتا ہے، زندہ ہے کشمیر، مردہ ہونا ناممکن، زندہ ہے کشمیر. امجد آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیسے یہ آپ نے جیسے ابھی افسانہ لکھا ہے، اب جو بچے اس نہج کے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین میں جو مزاحمت ہے وہ بچے کے ہاتھ میں پتھر ہے. اہل کشمیر کے بچے بھی سڑکوں پہ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ آج بھی نغمہ گاتے ہیں، وہ آج بھی شعر کہتے ہیں، وہ آج بھی خوش رہنا چاہتے ہیں. جیسے بھٹ صاحب نے جس تاریخ کا ذکر کیا، یہ اصل میں وہ محبت اور رواداری اور تصوف کی تاریخ ہے جس میں کشمیری ہمیشہ سے رہے ہیں، جس کے تحت وہ پروان چڑھی ہے. یہ صدیوں کا ایک رشتہ ہے محبت اور رواداری کا. لیکن اس رشتے کو جیسے جو اقدامات ماضی قریب میں ہوئے ہیں جس سے اس کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اسی کا یہ رد عمل ہے کہ اس وقت کوئی برہان وانی پیدا ہو رہا ہے، کوئی جو یہ یاسین ملک ہیں، سید علی گیلانی ہیں، مقبول بٹ شہید تھے. یہ سب ایک تسلسل ہے، یہ سب احتجاج ہے، اس محبت اور اس آزادی کو حاصل کرنے کی کوشش ہے، اور اس محبت کو برقرار رکھنے کی جدوجہد ہے کہ جو کشمیر کا اثاثہ ہے، جو کشمیر کی شناخت. آپ نے یاسین ملک صاحب کا ذکر کیا. تہاڑ جیل ہے، بیٹی ان کی یہاں ہے، اپنی معصوم بچی کی شاید میں پوری طرح سے شکل بھی یاد نہیں ہے کہ وہ کس عہد سے گزر چکی عمر کے، اور مشال ہیں کہ وہ ان کے نام کی صلیب اٹھائے پھرتی ہیں. لیکن ملک صاحب نے نہ تو کبھی تشدد کی کال دی. علی گیلانی صاحب تھے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ تشدد کرو، مارو، آگ لگا دو، جلا دو. ہرگز نہیں. ایسی نان وائلنٹ اور پورے اپنی جگہ کے اوپر پائے استقامت میں لغزش نہیں ہے. یہ کشمیر سے والہانہ محبت ہے یا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری جو میں نے کنفیوزنگ کا لفظ استعمال کیا تھا، اینگر بگیٹس اینگر. غصہ جب آپ ظلم اور جبر ہو تو 2 تھپڑ کھانے کے بعد دل چاہتا ہے ایک تیسرا تھپڑ مار جائے. نہیں ہوتا ایسا. اتنی لاشیں اٹھا رہی ہیں.
لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ جب کشمیری فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں تو واضوان ہوگا ہوتا ہے، اور گائکی ہوگی. وہی واضوان ہے بالکل. یہ سب اچھا یہ کیا آپ کا کوزین کیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتا سر میں تو یہ کہوں گا کہ اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ اپنے کشمیریت اس چیز سے الگ نہیں ہوئی. وہ اپنے آپ اپنے اندر سے کشمیری یعنی کہ جو ایک کلچر ہے اور ایک جو وجدان ہے اس کو نہیں نکال سکے. ورنہ وہی بات ہے، ہر رد عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، لیکن کشمیریوں نے اپنا رد عمل بھی نرم اور ابھی تک منصفانہ رکھا ہے. اب یہی دیکھ لیں، ہم جو کشمیری تقسیم ہوئے، کچھ وہاں ہیں کچھ پاکستان میں ہیں، ہم آج تک اپنی کشمیریت کو نہیں بھولے. اچھا اس کو اب وہ شاعر کے جو مطلب جن کا براہ راست شاید کشمیر سے تعلق بھی نہ ہو، وہ بھی بڑے اس کو دیکھتے ہیں. چمین صاحب کی نظم دجلہ خوں، ستم و جور رہے رگے جاں بھی وہی، ستم و جور وہی رگے جاں بھی وہی، دست اغیار میں خنجر بھی وہی، ہر قدم خون میں نہلائے ہوئے پیکر ہیں، نئے انداز سے پھر فصل بہار آئی ہے، موت کس کس کو پکار آئی ہے. کیا اچھے مصرے. اب یہ ایسے ہو نہیں سکتا جب تک آپ کے اندر چوٹ نہ لگے، ایسے مصرے نہیں موضوع ہوتے. احمد شمیم نے بہت بڑا کی جو ہمیں ماتھے پہ بوسہ اپنی والدہ کے لیے، اپنی والدہ کے لیے ہے، اور اس میں لیکن اس میں بھی آپ وہ کشمیریت دیکھیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تتلیوں کے جنوں کے دیس وہ جانا. جا نہیں سکے تھے نا، جا نہیں ان کی سکے والدہ تھے. نہیں جا تو وہ چونکہ طاؤس بانحالی کو دیکھیں، وہ بھی یہی، وہ بھی اس طرح کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات چلتی ہے، رن کی بات چلے، مجھے اپنا وطن یاد آتا ہے، کشمیر یاد آتا ہے. اچھا یہاں پہ ہم ذرا جلدی سے جو نئے شعر کہنے والے ہیں، ہمیں آپ کے ہمارے دوست ہیں توصیف خواجہ، وہ یا افتخار مغل ہیں، اور محمد یامین ہیں، ان کی دھوپ کا لباس ان کا مجموعہ، پھر اعجاز نعمانی ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر صابر آفاقی ہیں، شہر تمنا، اور ایک بزرگ شاعر مرحوم عاذر عسکری ہیں، نذیر انجم ہیں، مخلص وجدانی ہیں، ابراہیم گل ہیں. بڑے نام ہیں بہت. یہ ایسے نام ہیں کہ جن کی شاعری، اور ایک محمد خان نشتر، ان کا ایک مجموعہ کلام شائع ہو چکا ہے، زاہد کلیم مرحوم. بہت سے نام ہیں. اور میں خاص طور پہ آپ سے اس کے بعد نثر میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو کشمیر میں نثر لکھی جا رہی ہے، لیکن اب چونکہ شعر کی بات ہے تو نغمگی ضروری ہے. تو ہم نتاشا کی طرف جانب چلتے ہیں اور نتاشا سے کہتے ہیں کہ اب بتائیے جی نتاشا، اب آپ کیا سنا رہی ہیں؟ میں ابھی میں آپ کو ایک پہاڑی گیت سناؤں گی، آزاد کشمیر کی جو لوکل ہماری زبان ہے ہند کو جی، اس میں ایک اپنا ہی لکھا ہوا میرا اپنا گیت ہے. تو میں آج کے اس خصوصی دن میں چاہوں گی کہ میں آپ کو وہی جی ضرور.
خواتین و حضرات، یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے رات گئے کی یہ خصوصی نشست جس میں گفتگو ہو رہی ہے زبان و ادب پر کشمیر کا اثر، کشمیر کی تحریک کا اثر اور خود کشمیری زبانوں میں لکھا جانے والا ادب اور اس ادب سے ابھرنے والا معاشرہ۔ حضرت جوش ملیح آبادی کی نظم کمزور کو آسودگی نہیں ملتی میرے سامنے ہے کہ جس کا ایک بند اے جنت کشمیر کے بیدار جوانوں، اے ہمت مردانہ کے ذی روح کسانوں، سو بات کی یہ بات ہے اس بات کو مانو، جینے کا جو ارمان ہے تو موت کی ٹھانو، بے غرق ہوئے کوئی ابھرتا ہی نہیں ہے، جو قوم پہ مرتا ہے وہ مرتا ہی نہیں ہے، سونا نہیں تپتا ہے تو کندن نہیں بنتا، جو گھن نہیں کھاتا ہے وہ آہن نہیں بنتا۔ اب ملیح آباد لکھنؤ کے پٹھان حضرت جوش ملیح آبادی 1964 میں پاکستان تشریف لائے، لیکن تحریک ایسی ہے کہ چاہے ترقی پسند شاعر ہو، بالکل، چاہے وہ دائیں بازو کا شاعر ہو، وہ اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ اس کو کولڈ وار میں ایک سائڈ کی یا دوسری سائڈ کی جنگ نہیں کہتا، یہ ایسی انسان کی تحریک ہے کہ کوئی بھی اگر انسان ہے تو اسے، ابھی ہم نے اقبال کا ذکر کیا، پاکستان کے ترانے کے خالق، کہا یہ گیا کہ حفیظ جلندھری صاحب کا جو اوج کمال ہے یا وہ شاہ نامہ ہے یا پھر وہ مسدس ہے جو 27 بند کی کشمیر پہ لکھی۔ بالکل جلندھری صاحب، جوش صاحب، ان کا تعلق تو کشمیر سے نہیں تھا، وائی، کس لیے اتنا اسٹرانگ کام کشمیر پہ آ رہا ہے؟ کشمیر کی جو ڈوگرا کے خلاف تحریک آزادی تھی، اس میں پاکستان میں اور ہندوستان چونکہ ایک ہی تھے اس وقت، پہلے سے بھارت تھا، اس میں رہنے والے مسلمانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جن میں حفیظ جلندھری صاحب بھی شامل تھے، علامہ اقبال بھی شامل تھے۔ اس طرح ترقی پسند تحریک نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا اس معاملے میں کہ کشمیر میں بھی ترقی پسند تحریک اسی دور میں شروع ہوئی، بلکہ رحمان راہی صاحب اس کے نمائندہ کے طور پر مانے جاتے ہیں، جو اب پچھلے دنوں انتقال کر گئے، کہ اسی ہفتے ان کا انتقال ہوا ہے۔ ان کا کمال یہ بھی ہے، انہوں نے کھڑی شریف کے عارف پیر صاحب کے جو ہے کہ پنجابی کا کلام ہے اس کو کشمیری میں ترجمہ کیا۔ اچھا، جبکہ حیرت کی بات ہے یہاں آج تک ایسی کوئی تحریک سامنے نہیں ہے۔ کشمیر کے 3 اخبار بہت بڑے ہیں، آفتاب چٹان بہت پرانے، اس کے بعد روشنی اردو میں چھپتے ہیں، 40 سال سے چھپ رہے ہیں، اور پیور اردو اخبارات۔ اچھا، کشمیر کی اپنی سرکاری زبان بھی تو کشمیری ہے، اردو تھی، جو اردو سنسکرت کے بعد اس کو فارسی کے بعد اردو قرار دی گئی مہاراجہ پرتاپ سنگھ نے۔ اچھا، اور آج تک کشمیری کی سرکاری زبان اردو ہے، کشمیری میں اردو لکھی بولی پڑھی جاتی ہے، اور ورنہ علی گڑھ بھی چلے جائیں وہاں اردو بولنے والا بھی ہندی لکھا ہوا دیوناگری میں پڑھتا ہے جی، اسے اردو لکھنی پڑھنی نہیں آتی کیا ہے، یا لکھنی نہیں سمجھتا کیا لکھے، لیکن کشمیر میں آج بھی اردو کے ساتھ دیتا ہے، کیونکہ اردو حبیب کیفی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے اردو کے رابطے کشمیر کے حوالے سے، آپ دیکھیں گے کہ کشمیر کے اردو دان طبقہ جتنا بھی تھا، مہجور ہے، آزاد ہے، کشمیر کے قومی شاعر ہے مہجور، پھر آزاد صاحب ہیں اور عبدالاحد آزاد، ان کے بھی مہجور کا کوئی شعر ہی سنائیے۔ اور مہجور کا جو تعلق تھا اقبال سے ان سے ملاقات کرتے تھے۔ اچھا، آزاد صاحب کو تو کہا بھی گیا کہ آپ اپنا تعلق، یہ نام جو ہے آزاد کریں، آپ کیوں یہ غمگین یا دلگیر رکھتے ہو۔ اچھا، اور مہجور صاحب چونکہ قومی شاعر ہے، ان کا مشہور شعر ہے جو کشمیر، میر احمد کشیر، یہ عبدالعزیز کے کشیر اخبار چھپتا ہے کشیر، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے ولوہا باغبانوں نو بہار ایک شان پیدا کر، کریکس بلبلائے آزاد پنجرس من سے نالاں چھک، سو پنے دست پنے مشکلن آسان پیدا کر۔ اور یہ جو اسی تحریک کا ترجمہ سلوگن دیجیے۔ ترجمہ اس کا یہی ہے کہ بلبل تمہیں کون آزاد کرے گا، تم پنجرے میں قید ہو، تمہیں کوئی آزاد نہیں کر سکتا، تم خود ہی ہمت پیدا کرو اور آزادی کے لیے نکلو۔ یہ جو پھر یہی تسلسل تھا اسی تحریک کا کہ جس کے نتیجے میں 90s میں جو اپرائزنگ ہوئی، دوبارہ کشمیر میں ایک نئے سرے سے جہاد میں کا راستہ اختیار کیا، تو اس میں کئی لوگ، جب یہ ظلم، جب یہ تشدد ایک حد سے بڑھ گیا، تو پھر کئی ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے اس ظلم سے تنگ آ کر اس کے خلاف آواز نئے سرے سے اٹھائی۔ تو یہ جو نئے سرے سے جو ایک تحریک شروع ہوئی، اس میں کئی لوگوں کو پھر ہجرت کا سامنا، کئی جوانوں کو
مہاجر بننا پڑا. دوسری ہجرت تھی. دوسری یہ تیسری ہجرت تھی, تیسری نسل کی ہجرت تھی. 47 اس 65 وقت ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ, تو آپ نے میرے سے کہا تھا کہ میں کم بول رہا ہوں, تو وہ کم بولنے کی وجہ یہ ہے کہ میں لکھنے والے کم بولتے ہیں, تو میں نے اس کو سامنے رکھ کے ایک چیز, ایک افسانہ تخلیق کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو. ایک جوان ہے جو اس ہجرت کا شکار ہو کے ایک مہاجر کیمپ میں رہ رہا ہے, اچھا, جو سرحد کے اس طرف واقع ہے, اور وہ اس کے ہاتھ بدھے ہوئے ہیں مختلف وجوہات کی بنیاد پہ, وہ اس سرحد کو عبور نہیں کر پاتا. تو وہ اپنی ماں سے جب وہاں سے رخصت ہوا, تو ماں کا استعارہ میری اس میں ذرا زیادہ استعمال ہوا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ موجی تمہیں یاد ہے جب بھی میں گھر سے دور کسی سفر پہ جانے لگتا تھا تو تم میرا ہاتھ اپنے جھریوں والے ہاتھ میں لے کر اس پر اپنا بوسہ ثبت کیا کرتی تھی, اور اگر بہت ہی عزیز رشتہ دار خواتین ساتھ کھڑی نہ ہو تو تم میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی پلکوں کی نمی سے چھپا کر میرے ماتھے پر اپنے سر دھونٹ رکھ دیا کرتی تھی. اب بھی جب کبھی میں دریا کے ساتھ پتھریلی زمین پر گڑے ہوئے اس خیمے میں گزرنے والے شب و روز سے اکتا جاتا ہوں تو یہی سرد بوسے میرے لہو میں حرارت پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں. موجی, تم نے احمد شمیم کو نہیں پڑھا, ظاہر ہے کہ تم کیسے پڑھ سکتی ہو, کیونکہ تمہیں تو للدید اور ہم خواتین کے لکھے ہوئے دکھ اور غم سے بھرے گیت یاد تھے. تم نے تو اوراد فتح اور آیت الکریمہ کے ورد یاد کیے ہوئے تھے, اور تمہیں دعائے صبح سن کر جاگنے کی عادت پڑی تھی. کہ دعائے صبح اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ کشمیر کی مسجدوں میں صبح کے وقت یہ دعا پڑھی جاتی ہے, اس کو دعائے صبح کہا جاتا ہے, اوراد فتح, اوراد فتح بھی ہے. سچی بات یہ ہے کہ میں نے بھی احمد شمیم کو یہیں پڑھا, یہاں پر جہاں مجھے بھیجنے سے پہلے تم نے مجھے اپنے پاس بلایا, میری طرف غور سے دیکھا, آنسو ضبط کیے, گھر میں آئے ہوئے مجاہدوں کی تسلیاں سنی, اور پھر دسمبر کی سردی میں یک بس پڑے ہوئے ماتھے پر اپنا بوسہ ثبت کیا اور کہا, بیٹا جا, تو اپنی ماں کے کہنے پہ آزادی کی دلہن پسند کر کے لا, میں تمہارا انتظار کروں گی اور تمہاری منصوبہ بھی. امجد کا یہ دوسرے افسانے کا ہم نے قطع سنا ہے, کیا ایک ٹریجک ایلیمنٹ یہ ہے کہ کہانی بتدریج مرثیے میں تبدیل ہوتی ہے. کبھی وہ اس بچے کا بین ہے کہ جو جنت پہنچ گیا, کبھی ماتھے پہ بوسہ اس جوان کا ہے. یہ ایک پہلو ہے. مجھے وہ حفیظ جالندھری کی نظم کا بند یاد آ رہا ہے کہ ہائے چشموں کی روانی, ہائے چرواہوں کے راگ, ایک میری آنکھوں کی ٹھنڈک, ایک میرے سینے کی آگ, نقش حیرت ہوں مجھے یادہ نہیں تقریر کا. ایک پہلو یہ بھی ہے کشمیر کی تصویر کا. اب تب تک ہم حسن و خوبی کے سارے استارے کشمیر کی تصویر میں تلاش کر رہے تھے, اور اب غم و حسرت کے علاوہ بات نہیں ہو رہی ہے. اتنا زیادہ جو تلخ ہو رہا ہے کشمیر کے لکھاری کا قلم, بات کس طرف جا رہی ہے؟ مسئلہ تو پھر وہی ہے کہ جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ لہجے کی تلخی موجود رہے گی. اب دیکھیں امین کامل صاحب اس تعاروں میں بات کرتے ہیں, رحمان راہی صاحب ترقی پسند تحریک کے حوالے سے بات کرتے تھے, اسی طرح غلام رسول نازکی صاحب ہیں, چراغ حسن نصرت صاحب نے لکھا کشمیر کی بیٹی, کشمیر پہ وہ پھر اس کے بعد ہم نے بھی ذکر پربت کی بیٹی, اور پھر ہم نے وہ ذکر کیا اپنا قدراللہ شاہ صاحب کا. وہ خود کشمیری نسل تھے, کشمیر سے تھے, بچپن ان کا کشمیر کا. اور منٹو نے ٹیٹوال کا کتا, کتنی بڑی. اب وہ منٹو پہ پھر میں وہی بات کروں گا. لفظ ہے کشمیر مشری محمد دین فوک صاحب سے پوچھا کہ جی منٹو کہا ہے, وہ کیونکہ کاسٹوں کے بارے کی بہت دونوں کتابیں, ایک تو فوک صاحب کی, ایک عبداللہ قریشی صاحب کی. اس نے کہتا ہے کشمیر لفظ ہے منوٹ, ایک من کا جو بٹا ہے. اچھا, تو یہ ان کے خاندان وہ کاروبار کرتا تھا, یہ بناتے تھے, اس وجہ سے کیا بولتے ہیں منوٹ ہوتے ہوتے منٹو کا لفظ استعمال ہو گیا, اور منٹو فخر کرتا تھا. آج بھی کشمیر میں منٹو موجود ہے. اور ان کتابوں کا ہم نے ذکر کیا تو محمود ہاشمی کی کشمیر اداس ہے, کمال. وہ جو کشمیر کی تحریک آزادی ہے اس میں اس ناولٹ کی بہت اہمیت ہے, اور وہ اس تحریک کے لیے اس کا آپ نے یہ ذکر کیا کہ یہ سب یہی جوان, یہ میں نے اس چیز کو اسی پہ ختم کیا
کہ موجی میں بھی تم سے کیسی سیاسی اور بھرکم باتیں کرنے لگا. میں جب کبھی گھر آنے لگتا تھا تو تمہیں خط لکھ کر کہا کرتا تھا کہ میرے لیے مکئی کے آٹے کے پراٹھے, نمکین چائے اور خشک کی گئی پھلیوں کا سالن تیار کر کے رکھنا, اور پھر یہ سب کچھ مجھے مل جاتا تھا. مگر اب تو برسوں سے میں تجھ سے رابطے میں نہیں. اگر کبھی پرامن بقائے باہمی کے فیصلے پر نادم ہوتے ہوئے اپنی بندوق کو جہلم میں پھینک کر میں سرحد کی دوسری طرف آیا بھی تو معلوم نہیں تیرے بالوں میں چاندی کے کتنے تار جھلک رہے ہوں گے. کپڑے نچوڑتے ہوئے اور روٹیاں پکانے والے تیرے ہاتھوں کی جھریوں میں کتنی رگیں دکھائی دے رہی ہوں گی. اور کہیں تو مجھے بوسہ دینے سے پہلے یہ سوال نہ کر ڈالے کہ میرے لال تو آزادی کی دلہن لے کر کیوں نہیں آیا. موجی مجھے معاف کر دو اور میرا بوسہ مجھے لوٹا دو, کیونکہ اس کے بغیر میں ادھورا ہوں. اب آپ اس سے دیکھیں کہ کشمیر میں اردو مذہب کے علاوہ کشمیر پاکستان کے درمیان یہ مسلم مذہب اپنی ایک اکائی رکھتا ہے, ایک اہمیت رکھتا ہے. اس میں کچھ اردو واحد رابط ذریعہ ہے جو ان حصوں کو جوڑے ہوئے. ورنہ ایک آپ کی بات کرتا ہوں کہ بیسیکلی کشمیر جو ہے وہ وسط ایشیائی ریاستوں کا ایک ٹکڑا ہے. بر صغیر سے ہمیشہ الگ رہا. آپ دیکھیں کہ قدیم ترین اساطیر داستانوں میں بھی کشمیر کا پاکستان انڈیا یعنی کہ بھارت کے ساتھ رابطہ بر صغیر کے ساتھ نہیں تھا. اصل ان کا لباس, کھانا پینا, چائے, سماوار, اٹھنا بیٹھنا, یہ سب ان کے لباس پھیرن ان کے ساتھ ملتا ہے. اور کشمیر کا جو بہتر رابطہ ہے سب سے, جو ہمارے ماہرین کہتے ہیں, جو ہم جنہوں نے تاریخ پڑھی ہے, وہ یہودی نسل. اچھا. کہتے ہیں کہ جب یہ یہودی قوم کا 12واں قبیلہ جس کو لاسٹ ٹرائب کہتے ہیں گم گیا, لاسٹ ٹرائب, وہ بھاگ گیا وہاں سے. جی. وہ جب بھاگتا ہوا بخت نصر کے ظلم سے جان بچاتا ہوا ایران کے راستے افغانستان میں داخل ہوا تو سمجھ لیجئے وہ جہنم میں پہنچ گیا. وہ ہمارے پشتون بھائی دیکھ لیں. اچھا. پھر ایک جو بھاگتا ہوا کشمیر کے یہ پامیر کے راستوں سے ہوتا ہوا کشمیر میں داخل ہوا, جب وہ پہلگام سے نکل کے وادی کی طرف روانہ ہو کے داخل ہوا, اس کی پہلی نظر جو پڑی کشمیر ویلی پہ, اس کا لفظ تھا عبرانی زبان کا کشیر, کشیر, بالکل شام کی طرح. ارے یہ علاقہ تو بالکل شام کی طرح سرسبز شاداب. تو کشیر کا کشمیر کو کشمیر نہیں کہتے ہم کہتے کشیر. اچھا. کوشر کشیر, تو وہ اس کا تھا. اچھا. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ اس کے باوجود اردو وہ ایک مضبوط ذریعہ ہے جس نے کشمیر کو پاکستان کے ساتھ تجارتی راستوں کی طرح جوڑے رکھا ہوا. لیکن جغرافیہ جو ہے وہ خود ایک بہت بڑا ربط ہوتا ہے. سارے پانی وہاں سے آتا ہے اور نیچرل فلو ہے, وہ سارے رستے وہاں کے یہاں اترتے ہیں. اب پاکستان کے کسی صوبے میں, کسی شہر میں, کسی قصبے میں چلے جائیے, آپ کو کشمیری محلہ مل جاتا ہے موجود ہو. جیسے آج کل سارے پاکستان میں کوئٹہ ٹی سٹال ہر جگہ ملتا ہے, ویسے آپ کو کشمیری محلہ, کشمیری ریسٹورانٹ, کشمیری بیکری ہر جگہ. مجھے خوشی ہے کہ میرا تعلق بھی کوئٹہ سے ہی ہے. اچھا. کیونکہ میری جنم بھومی کوئٹہ ہے. اچھا. تو اس حساب سے میں کہوں کہ میں بیک وقت دونوں کو, کشمیر اور کوئٹہ کو فراموش نہیں کرتا. اور کشمیری چائے, کشمیری اور پھر کوئٹہ کی چائے, دونوں بہت زیادہ آپس میں میرا خیال نسلی یہودیت کا کوئی اثر ہوگا. اعجاز نعمانی ہمارے دوست شاعر ہیں, ان کا ایک مصرع ہے, میں کشمیر ہوں پورے پاکستان میں رہتا ہوں. واہ کیا اچھا مصرع ہے. بالکل. اور سر یہ تکمیل پاکستان کی جنگ ہے. پاکستان تب مکمل ہو گیا جب کشمیر اس کے ساتھ شامل. اچھا, اب اس پہ بھی ہم بات کر لیں. پاکستان میں مختلف سیاسی نظام بھی آئے اور پاکستان میں بہت مخالف سوچ کے جو مکاتب فکر تھے ان کی حکومتیں بھی آئیں, جن کا کوئی اور پاکستان کے سیاسی اقتصادی نظام کے اوپر تو کبھی اتفاق نہیں ہوا. لیکن جناب قائد اعظم سے لے کے بانی پاکستان نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان قلم کی طاقت سے اور تقریر کی طاقت سے اور دلیل کی طاقت سے بنا, انہوں نے بھی اگر کسی ایک دفعہ جنگ کی اجازت دی تو 1948 کشمیر کا ایشو. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مکہ لہرایا لیاقت علی خان نے تو کشمیر. قائد کے پہلے سیکرٹری خورشید کشمیری تھے. پھر خورشید صاحب کا تو بہت وہ خود آزاد کشمیر کے صدر بھی رہے. پھر اس کے بعد یہ جو 5 فروری ہم منا رہے ہیں, جناب ذوالفقار علی بھٹو نے 1974 میں اندرا گاندھی اور شیخ عبداللہ کے اکارڈ کے اوپر نہیں ہوگا. جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی 2 سکولز آف تھاٹ تھے, لیکن کشمیر یوم کشمیر بھٹو صاحب کا ہے, اس کا نام یوم یکجہتی کشمیر قاضی حسین احمد صاحب نے.
کوئی اب جتنے ہمارے ایوب خان صاحب کی حکومت ہو یا جتنے وہ گورنمنٹس بھی آئیں گے، کشمیر سے انحراف نہیں ہو سکتا. کسی نے کرنا. اور یہ ایک ایسا بیسک، آپ نے ابھی ذکر کیا تھا کہ جب دوبارہ تحریک شروع ہوئی اور ایک نئے 1990 میں، اس میں ہم شہید بے نظیر بھٹو کی تقریر میں باغیوں کیسے بلا سکتے ہیں اسی شہر لاہور کی. اور شی بیکیم اے فیس آف کشمیر فریڈم اسٹرگل. مجھ سے ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہی میں مجھے یاد ہے 2007 میں تشریف لائے تھے میر وائز عمر فاروق صاحب. تو عمر کا میں نے انٹرویو کیا تو عمر نے مجھ سے کہا کہ میں بہت جوان تھا اور یہ کہیے کہ بالکل میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا، 18 سال میری عمر تھی. میری باقاعدہ گرومنگ کی بے نظیر بھٹو نے، جب مجھے وہ کانٹیکٹ گروپ پہ لے کے گئی کہ ایسے بیٹھیں گے، ایسے بات کریں گے. کتنا کنیکٹ اور ہماری جذباتی وابستگی جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ پاکستانی کون ہے اور کشمیری کون ہے. قائد اعظم نے اسی لیے تو فرمایا تھا کہ کشمیر ہماری شہرک ہے، اور شہرک کے بغیر کوئی قوم مکمل نہ کوئی جسد زندہ نہیں رہ سکتا جب تک وہ اس کے ساتھ نہ ہو. اسے آزاد کرائے بغیر تکمیل پاکستان نہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کشمیری اپنی جنگ نہیں، تکمیل پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. بلا شبہ. یہ گفتگو جاری ہے، لیکن اب کوئی ایک اور حریت کا کھنکتا ہوا نغمہ ہم سن لیں نتاشا سے اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں تو کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کہہ دیتے اگر وہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے، لیکن چلے جو آپ کا جی چاہے اس وقت ہم آپ کے ڈسپوز جو آپ کا جی چاہے سنا دیں. ابھی جو نغمہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور جس میں ہم تمام کشمیریوں کی آواز مجھے لگتا ہے کہ اس نغمے میں ہے، کہ جس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تیری فضاؤں میں جلد مسکرائیں گے. نہیں، آپ کو تو میں نے سن کے محسوس کیا کہ کشمیر کی جو ہے راج بیگم ہے بہت مشہور، پھر شمیم آزاد ہے، اس کے بعد میرا خیال ہے آپ کو سن کے ملکہ پکھراج کے علاوہ آپ کو سن کے حدیقہ کیانی کو نہیں بھول گئے. ہم نے بہت بڑا نام ماڈرن سنگنگ میں کشمیر سے ہم لے کے آئے ہیں. بیسیکلی سر میں خود کشمیری ہوں تو شاید میرے اندر سے وہ فیلنگز ہی کشمیریوں والی آ رہی ہیں، اسی لیے کشمیری تلفظ آپ کا میں سمجھتا رہا اور مزہ لیتا رہا. کتی چھک نند بانو والو معشوق میں. جی چمکیں گے فضاؤں میں تیرے گل رنگ سویرے، چمکیں گے فضاؤں میں تیرے گل رنگ سویرے. ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں، ہم ساتھ ہیں تیرے. کشمیر
بہت اچھا نتاشا، بہت اچھا، بہت خوبصورت پیغام آپ کا. نغمہ جیسا خود بتا رہا ہے کہ اس میں امید کا پیغام ہے. یہ جو مشکل کے وقت مسکرا دینا ہے اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، یہ جو اہل کشمیر میں ہے بزلہ سنجی. مثلا میں اگر اس میں تھوڑی گفتگو میں بے تکلفی کا عنصر لے کے آؤں تو اتنے مزے کے ضرب الامثال، اتنی مدت سے کشمیر کی جدوجہد جاری ہے کہ اب جو دکاندار ہے وہ لکھ کے لگاتا ہے کہ کشمیر کی آزادی تک ادھار بند ہے، یا پھر یہ کہنا تمام کشمیریوں کی نانی ایک ہوتی ہے. یہ کیا قصہ ہے؟ یہ وابستگی ہے، ادھار کی بھی وابستگی ہے. یہ جناب توصیف خواجہ یونیورسٹی کے زمانے میں بہت زیادہ ہمیں سنا کرتے. سو اب میں جس طرف آ رہا تھا کہ یہ آپ کی رواداری جو ہے یہ کس کس نہج میں ہے. مثلا ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بر صغیر پاک و ہند کے باقی جتنے معاشرے ہیں، جتنی تہذیب ہے، اس میں زنان خانے مردان خانے کا تصور ہے، وہ وہاں پر بھی ہے. لیکن کوئی شادی بیاہ ہو ایک تھال آتا ہے، مرد و زن اسی سے کھاتے ہیں. اور کیا ادب احترام ہے خواتین کا کشمیر میں. میں تو اس بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ قدیم دور سے کہ کشمیر میں مدرسری معاشرہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اچھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہودیوں میں بھی ہے کہ وہ اپنا سر ڈانکتی ہے عورت، جی. ان میں پردہ ہے سر کا ڈانک. جی. کشمیری عورت کساف پہن کے اپنے سامنے رکھتی ہے. جی. یہ ان کے ساتھ ان کا رد عمل. اور دوسری بات یہ کہ کشمیری عورت سمجھو گھر کی سربراہ ہے. مرد کا کام بیرونی معاملات سنبھالنا، کمانا لانا اور شب بیگم کے حوالے کرنا. یہی وجہ ہے کہ کشمیری معاشرے میں خواتین رقص نہیں کرتی، نہیں مرد کرتے مرد کرتے ہیں. اور تواضع پشواز کا کشمیری مہمان نوازی میں تواضع کا ایک خاص انداز یہ بھی ہے کہ آپ مہمان کے لیے اس کی پلیٹ میں کھانا ضرور ڈالتے ہیں جب تک وہ اور خود جب کہے گا تک بس، لیکن ڈالتے ہیں آپ اس میں اس کو ضرور اس کے کھانے میں ساتھ شامل تب تک نہیں سمجھا جاتا کہ جب تک آپ اس کی پلیٹ میں خود کوئی چیز نہیں ڈالیں. اور اس چیز کا خاص طور سے ذکر جو ہے یہ منسٹری آف اٹموسٹ ہیپینس میں اروندھتی رائے نے کیا ہے اس چیز کا ذکر، اور اس کا ایک پورا پس منظر بتایا ہے کہ اس کا سب پس منظر کیا. اور اس کے پیچھے وہی تہذیب ہے کہ جس کا آپ نے ذکر کیا کہ محبت، رواداری اور انسانی رشتوں کا احترام اور مضبوط خاندانی نظام. اور ہر معاشرے میں آپ نے دیکھا ہے کہ مہمان آئے تو فیملی بزرگ بیٹھ جاتے ہیں، بڑے اٹھ جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو کے نکل جاتے ہیں. لیکن کشمیر میں کشمیری جو بھی آئے، آج بھی یہاں پاکستان میں بھی ہم اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں جو کشمیری موجود ہیں، کشمیری اسپیک جو آئے مائگریٹ ہو کے، وہاں کوئی کشمیری اگر اپنا آ جائے تو پردے کا وہ تصور نہیں ہے جو عام طور پر کیا جاتا ہے. نظر اسی طرح کا آئے گا، پردہ اس کے لیے بہت دسترخوان بچھے گا. سب سے پہلے تو قہوہ ہوگا، جی، جو کیا کہتے ہیں اس کو بہر ڈبل لا کے قہوہ پیالہ، کہ ہم نے ایک قہوے کے پیالہ پہ تو 12 روپے خرچ کرتے ہیں اس کے. اچھا. کہ قہوہ اس کے لیے اگر نہیں آئے گا تو سمجھو آپ نے کشمیری کو عزت مہمان نوازی نہیں عزت ہوئی. پھر اس کے بعد کھانا پینا. وہ کشمیری گوشت خور قوم ہے، درندے ہیں یہ. اس معاملے میں کھانے پینے کے معاملے میں کشمیریوں کا مقابلہ نہیں. لیکن کشمیری خوش خوراک ہے، بسیار خور نہیں. پنجاب میں ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے، پٹھانوں میں دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ الحمدللہ وہ کھاتے ہیں، جی بھر کے کھاتے ہیں. کشمیری کھاتا ہے نفاست کے ساتھ وہ چیز جو کسی آپ نے 21 ڈش بنتی ہیں ایک گوشت کی، جی، مختلف ذائقے کی. اس میں آپ کسی کا وہ کہیں گے کہ اس کے ساتھ ذائقہ مل رہا ہے، اور پھر وہ سرو ہونا. اچھا، ایک تو شبدیگ ہے کشمیری واضوان تو ہو گیا شادی کے ڈشز، جی، شادی جو ڈیلی. جی. پھر اس کے بعد ایک وہ ہریسہ، ایک وہ جو گوشتابہ ہے. پھر پالک کا استعمال بہت ہے کشمیر میں، پنیر کشمیر کے مخصوص غذا. اور پھر کشمیری ساگ، کشمیری کھانے میں ساگ ہونا اس طرح لازمی ہے جیسے آپ کے لیے چاول بھی ہونا لازمی. چاول تو بہت ضروری. ہم 2 ٹائم چاول کھاتے ہیں، ہم نہیں چھوڑ سکتے ناشتے میں بھی. بالکل کہ چاول بہت ضروری. اور گوشت کشمیریوں کی کمزوریوں میں سے کمزوری ہے. وہاں شادی بیاہ پہ کلو کے حساب سے گوشت نہیں پکتا. مقبوضہ کشمیر میں آج بھی شادی پہ کوئنٹل کے حساب سے گوشت پکتا ہے. 1 کوئنٹل میں میرا 4 من ہوتے ہیں ماشاءاللہ. اور 8 غریب آدمی 4 کوئنٹل نہیں 8 کوئنٹل گوشت استعمال کرتا ہے. وہ جو آپ نے چاولوں کا ذکر کیا کہ کوئی کشمیری پنجاب میں خاصی مدت رہا، 5-6 برس کے بعد جب وہ گیا تو اس کو پھر وہ کھانے کو چاول ملے
تو کہتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اب رزق ملا ہے. اب رزق اچھا ایسا ہنستا کھیلتا معاشرہ ہے. یہ 7ویں دہائی شروع ہو چکی کہ جو اٹس این انفنشڈ ایجنڈا آف پارٹیشن. اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں. اب بین الاقوامی سطح پہ جو کشمیری برادری ہے اور اتنی انٹرپرائزنگ ہے کہ پہلا آئی سی ایس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے انڈین سول سروس کا, اور جو ٹاپ کرتا ہے وہ کشمیری ہے, قدرت اللہ شاہ. جی قدرت اللہ شاہ صاحب. اور خوش قسمتی آپ کہہ لیں کہ کالج کے زمانے میں قدرت اللہ شہاب سے ملاقات کا موقع ملا, اور اس وقت وہ ریٹائرڈ تھے. جی شہاب نامہ ان دنوں وہ لکھ رہے تھے, تو ان کچھ نشستیں ان کی سنی, تو اور انہوں نے یہ اپنی آئی سی ایس کو ٹاپ کرنے کے بعد جو شہاب نامہ میں جس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ ان کو مہاراجہ کشمیر نے بلایا, چائے پہ بلایا, اور پھر جو اس کی جو منظر کشی جو شہاب صاحب کا قلم جیسے کرتا ہے, اور پھر جو اس کا نقشہ انہوں نے کھینچا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو چائے کے ساتھ پیسٹری بھی دے دینا. تو جو مہاراجہ کا اس وقت کے مسلمانوں کے ساتھ رویہ تھا, اس کی جو انہوں نے منظر کشی کی ہے. اور تو شہاب صاحب اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ, یوسف بخش صاحب ہیں, ان کا ذکر ہے. پھر کچھ دوست, آپ نے خواتین کی بات کی, تو وہ ہماری دوست ہیں ڈاکٹر آمنہ بہار رونا, ان تو کشمیر کی پہلی خاتون شاعرہ اردو میں چناروں کی آگ ان کا مجموعہ چھپا تھا. پھر اسی طرح یہ جو 90s کی تحریک تھی, اس میں افتخار, ڈاکٹر افتخار مغل مرحوم, ان کی لہو لہو کشمیر, اور پھر انکشاف. میں جو بات کرتا ہوں, یہ اتنے انٹرپرائزنگ لوگ ہیں. ابھی بھی اگر برطانیہ میں الیکشن ہوتا ہے اور جو پاکستانی نژاد وہاں ممبر منتخب ہوتے ہیں ان میں پریڈومیننٹلی کشمیر, اور خود برٹش ہاؤس آف پارلیمنٹ میں آل پارٹیز کشمیری کمیٹی موجود ہے. آپ اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیجئے کہ صاحبان فکر جو ہیں ان کا کسی ایک دلیل پہ متفق ہونا اکثر مشکل ہوا کرتا ہے. اور جتنی ایجوکیشن ہے کشمیر آج بھی اس حالت میں بھی کہ جب اتنا جبر ہے, تو جو کشمیر کی نئی نسل ہے ان میں جتنی ایجوکیشن ہے, جتنا, حالانکہ ان کے رستے بند کیے جا رہے ہیں, اور پھر اس پہ ہی آپ دیکھ لیجئے کہ پورا ڈیووٹڈ کوشش یہ ہوتی رہی کہ ساری تحریک کو ٹیررسٹ موومنٹ بنا دیا جائے. نہیں کر سکے, اور یہ اس کی وجہ آپ کا کلچر ہے. اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ آپ کے جتنے مکاتب فکر ہیں وہ اپنی دلیل دینے میں اور اپنا بیان دینے میں بڑی آزادی سے اپنی بات کہتے ہیں. غلام صاحب, اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر گفتگو کو آپ سمیٹتے ہیں, کیونکہ اب یہ اختتام کا وقت ہے اور یہ نشست اپنے اختتام کو جائے گی, بہرحال جو ادب ہے اس میں ہم نے دیکھ لیا کشمیر کا بڑا گہرا رنگ تھا. مجھے خوف یہ ہے کہ خون کے دھبے دھلیں گے کتنی برساتوں کے بعد والی کیفیت نہ ہو کہ یہ افسانہ مرثیے میں بدل رہا ہے, غزل نوحے میں بدل رہی ہے, کہیں نعرے چیخوں میں نہ بدلے. کیسے ممکن ہے کہ ہم اس جد و جہد کو کوئی ایسی شکل دیں کہ اپنے منطقی انجام کو پہنچے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی کیسے اس آواز کو سنے؟ سر اس کی تو پھر ایک ہی راستہ, اس کا جو واحد راستہ ہے کہ کشمیری, سب کشمیری, تمام کشمیری, چاہے حریت کانفرنس ہے یا کوئی بھی سیاسی جماعتیں, یہ ایک نقطے پہ کم از کم اتحاد کریں کہ آزادی, اور ہم آزادی مانگتے ہیں. دوسرا ہے کہ بھارت ہٹ درمی کو چھوڑ دیں. یہ بنیادی بڑی بات ہے. بنیادی شرط آزادی, بالکل بھارت کی آزادی, بھارت کی ہٹ درمی جو ہے بنیادی رکاوٹ ہے. آپ نے کسی بھی روئے کی بات کی, ارندھتی نے کتنی سختی سے بھارت کے اندر بیٹھ کے جو مظالم ہیں اس پہ, رانا کے اوپر جس طرح سے انہوں نے جرنلسٹ ہے وہ ان کے اوپر, ایک ایسا ملک کہ جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے, آواز کیسے دبا سکتا ہے؟ ایک مثال چھوٹی سی بات میں کہوں گا کہ فلسطین بے گھر ہو گیا, جی فلسطینی بے گھر ہو گیا, لیکن کشمیریوں نے اپنے گھر نہیں چھوڑے, وہ آج بھی وہاں موجود ہے, اور اسی طرح ڈٹ کے مقابلہ. فلسطین کے پیچھے عرب قومیت ہے, جی پورا عرب ان کے ساتھ ہے, لیکن کشمیریوں کے ساتھ سوائے پاکستان کے, بہت دکھ کی بات ہے, اس طرح کوئی نہیں جس طرح ہونا چاہیے.
جیسے مقبوضہ کشمیر میں ابھی 5 اگست کے بعد یہ معاملہ چلایا گیا کہ اب کوئی بھی ہندوستانی جو ہے وہ وہاں پہ زمین خرید سکتا ہے، جائیداد بنا سکتا ہے، ڈومیسائل بنا سکتا ہے، ڈومیسائل شہریت بنا لے سکتا ہے. یہ اب ہم بتدریج اس طرف جا رہے ہیں جہاں اب آپ جینوسائیڈ کی جانب جائیں گے. اب آپ ایک پوری نسل بدلنے کی کوشش میں نسل مصروف کشی کی بالکل یہ صورتحال ہے. اتنی آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے شان حقی صاحب نے لکھا تھا کہ اب وہ عہد نہیں ہے کہ کوکھ میں ظلم و جبر پروان چڑھے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسی فسطائی سوچ ہے جو یہ کر رہی ہے. کیا ادب کی زبان سمجھ پائے گی وہ سوچ؟ قطعاً نہیں، قطعاً ایسا نہیں. ادب سے اگر سوچ بدل سکتی تو یہ غلامی کا یہ تو سفر غلامی ابھی کا تک یہ حال تو نہ تو وہ جو جالب نے کہا تھا عصا اٹھاؤ کہ ظالم اسی سے جائے گا. چاہے گا. اچھا جالب نے بھی کشمیر پہ بالکل. ہم جالب کے نام ہے، گئے تھے. خواتین حضرات، آپ کا بہت شکریہ، بڑی مفصل گفتگو آپ سے ہوئی غلام نبی صاحب. اور میں پھر آپ سے اختتام پہ آپ کو یاد کرا رہا ہوں کہ آپ کو اپنی کتاب پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اتنے سارے چیپٹرز تو ہم نے کتاب کے دیکھ لیے. مثلاً آپ محاوروں کی بات کر لیجئے، آپ کھانوں کی بات کر لیجئے، آپ لباس کی بات کر لیجئے، آپ شاعری کی بات کر لیجئے، آپ کشمیری جو پنڈت بولتے ہیں اس کی بات کر لیجئے. میں قطعاً یہ نہیں بتاؤں گا کہ آپ جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے تصحیح اور اصلاح کی تھی پنڈتوں کی وہاں پہ ان کے اشلوکوں پہ. کشمیر ہمارا عشق ہے، اور یقین کیجئے کہ اگر جسم کے بعد کوئی جان ہے اپنے میرے وجود میں تو وہ کشمیر ہے. آپ کا آخری، اگر اس کا کنکلوڈنگ میں آپ سے یہ کہوں، آپ اتنے عرصے سے اس ایک مشن سے وابستہ ہیں. میں آپ لکھ رہے ہیں اخبار میں، 30 سال تو نوائے وقت میں اخبار میں ہوں. لکھ رہے ہیں. باقی اس سے پہلے جوانی کا دور جب تک جو تھا کالج اور اسکول لائف کا، وہ تحریک کشمیر کے جو بھی رہنما آتے تھے ان کے ساتھ ہم لوگ وقت گزارتے رہے. آزادی کی اپنی تنظیمیں بھی بنائی. کوئٹہ جیسے شہر میں جو بالکل پاکستان کا ایک پسماندہ علاقہ ہے، کوئی بلوچستان جس کا علاقہ شہر کوئٹہ ہے، وہاں بھی ہم کشمیریوں کا اپنی نام، اپنی تنظیم اور اپنے کام کرتے ہیں. سفر رائے گاں گیا یا امید باقی؟ نہیں، میں کبھی ڈرتا نہیں کہ کل کیا ہوگا. سفر تمام ہوا اور حیرتیں نہ گئیں. ہماری حیرتیں ختم ہی نہیں ہو گئی، لیکن کوئی بات نہیں، وقت اچھا بھی آئے گا. ناصر غم نہ کر زندگی بڑھے گی. اور امجد، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. کیسا ہوگا کہ امجد بھی کوئی رومانٹک افسانہ لکھے جس میں خاتمہ بالخیر ہو اور ہیرو ہیروئن کی شادی ہو جائے، بجائے اس کے کہ مجھے ماتھے پہ بوسہ دو کے افسانے امجد لکھتے رہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو، یہ پیتھوس ختم ہوگا؟ ایک کشمیری کی حیثیت سے یہ تبھی ختم ہوگا جب میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن، ستم شہر کو تجھ سے چھڑائیں گے. اس کے بغیر کوئی بھی افسانہ مکمل نہیں ہوگا اور یہ کہانیاں ادھوری رہیں. سر آخر میں ایک بات صرف کہوں گا. تھامس مور نے اپنی کتاب لائٹ آف ہرم میں وہ افسانے لالہ رخ شہزادی کے حوالے سے لکھے، کشمیر کے پس منظر میں اس نے کہا کہ کشمیر کے حوالے سے میں آخری یہ جملہ کہوں گا کہ مشاطہ سے اپنا مکمل میک اپ کرنے کے بعد اس نے خاتون نے جب لالہ رخ نے اپنے ڈھلتے ہوئے سورج کے ساتھ اپنے چہرے پر نظر ڈالی تو اسے یوں لگا جسے دور ڈل میں سورج ڈوب رہا. واہ. اور اپنی شفق چھوڑ. خواتین حضرات، بھٹ صاحب نے ذکر کیا کہ حیرتیں نہیں گئی ہیں اور ان تمام مظالم کے باوجود یہ پھر بھی کمر بستہ ہیں کہ عشق کی سی راہ پہ چلتے رہیں گے. امجد کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس یقین کے ساتھ قلم اٹھاتے ہیں کہ میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن. پاکستان کی تمام سیاست اگر کسی ایک نقطے پہ متفق ہے تو وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کشمیر کی آزادی کی جد و جہد ہے، یہ مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم کی آندھی چل رہی ہے، یہ جو سری نگر تا پہلگام قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے کہ جہاں آج تک یہ معلوم نہیں پڑتا کہ وہ جو کتاب القلم کا تقاضا لے کے گھر سے نکلے تھے وہ بچے کس راہ پہ گم ہو گئے ہیں، انہیں کون اٹھا کے لے گیا ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیتا ہے. ان بچیوں کو کوئی جواب نہیں دیتا کہ جنہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ
کہ وہ بیوگی کی سفید چادر اوڑھ لیں یا ہاتھ کی چوڑیوں کو سلامت رہنے دیں. جن آنگنوں میں یہ حساب نہیں رہا ہے کہ آنے والے کا استقبال دولہا کی طرح سے کریں یا اس کو جنازہ سمجھ لیں، اس کے بین بین ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادب میں مرثیے کا رنگ آتا جا رہا ہے. وہ زمینیں جو قہقہوں سے منہ موڑ لیتی ہیں، وہاں سے اٹھنے والا غم فقط ان زمینوں تک محدود نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ پھیل جاتا ہے، اور وہ پھیل کے ان علاقوں تک جا پہنچتا ہے کہ جو اس ظلم سے منہ موڑے ہوئے تھے. اس لیے کہ دانتے نے کہا تھا کہ the lowest place in hell is reserved for those who opt to stay neutral in an hour of crisis. اور یہی وجہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام متحدہ میں 2 طاقتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا You will have to be on one side, either towards the aggrieved or towards the aggressor, because there is no one as you. میرے سامنے نثار حمدانی کی نظم ہے، اس میں ہمیں مقبول بٹ بھی نظر آتا ہے، اس پہ ہمیں میر وائز بھی نظر آتا ہے، اور اسی نظم میں ہمیں یاسین ملک بھی نظر آتا ہے، اسی نظم میں ہمیں برہان وانی بھی نظر آتا ہے. میں ایک سوچ ہوں ذہنوں میں گھر بلاؤں گا، میں ایک درد ہوں صدیوں پہ پھیل جاؤں گا، کہاں کہاں سے دباؤ گے کیسے روک پاؤ گے. میں انقلاب ہوں سینوں سے پھوٹاؤں گا، میں سینچتا ہوں لہو سے وطن کے گلشن کو. میں ایک جمال ہوں پھولوں میں مسکراؤں گا، میں تذکرہ ہوں کہانی ہوں ایک قصہ ہوں، میں اپنے بعد زمانوں کو یاد آؤں گا. خواتین و حضرات، اہل کشمیر کی یہ داستان ایسی لکھی گئی ہے کہ 150 سال تو اس کو نہیں بھولے ہیں، 150 سال آنے والے بھی اس کو نہیں بھولیں گے. وہ بھلے پنڈت جواہر لال نہرو ہوں، وہ بھلے اندرا گاندھی ہوں، یا بھلے وہ مودی صاحب ہوں اور اس کے بعد آنے والے ہوں، یہ داستان ہے اس لیے کہ یہ خون ناحق ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا. آپ دونوں اصحاب کا بہت شکریہ، اور نتاشا آپ کا بھی بہت شکریہ. میں چاہوں گا کہ آپ کی آواز پہ ہم اس محفل کو جی بالکل. ابھی جو میں نغمہ سنانے جا رہی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ آج جتنی بھی ہماری ڈسکشن ہوئی سر سے ہوئی، آپ لوگوں سے جتنا میں نے سنا، آپ سے سیکھنے کو ملا، مجھے لگتا ہے کہ اس نغمے میں وہ سب نچوڑ ہے. اور سر نے نام لیا تھا ڈاکٹر سیدہ آمنہ بہار صاحبہ کا، تو یہ نغمہ ان کا ہی لکھا ہوا ہے. واہ. مرحبا صد مرحبا اے نگارے کاشمر، مرحبا صد مرحبا اے نگارے کاشمر، اے نگارے کاشمر، اے نگارے کاشمر، مرحبا صد مرحبا اے نگارے کاشمر.
خون شہیداں یاد چھو مقبول برہاں یاد چھو